خانے سلامت ہیں عزاداری دل فکر ازاں میں دل اہل ازاں میں فکر بیداری سلامت ہے ازاں خانے سلامت ہیں عزاداری سلامت ہے یہی تو ہے سند پاکیزگی شیر مادر کی غم شبیر سے اپنی وفاداری غم شبیر سے اپنی وفاداری سلامت ہے یہ سردار جنا کا سر ہے کٹ کر بھی نہیں جھکتا یہ سردار جنا کا سر ہے کٹ کر بھی نہیں جھکتا سر نیزہ بھی دیکھو اس کی سرداری سلامت نعرہ حیدری سر نیزہ بھی دیکھو اس کی سرداری سلامت ہے اصول دین فروع دین شہ دین سے ملے اصول دین فروع دین شہ دین سے ملے ہم کو قبیلے میں ہمارے اصل دینداری سلامت قبیلے میں ہمارے اصل دینداری سلامت ہے وہ جس کے ہاتھ کاٹے تھے ستمگاروں نے دھوکے سے وہ جس کے ہاتھ کاٹے تھے ستمگاروں نے دھوکے سے اسی کی آج دنیا میں علمداری اسی کی آج دنیا میں علمداری سلامت ہے سہیل اشجار جو پھولے پھلے ہیں باغ مدحت میں سہیل اشجار جو پھولے پھلے ہیں باغ مدحت میں دبیر و میر کی گویا قلمکاری ازاں خانے سلامت ہے عزاداری سلامت ہے محمد وآلہ وسلم اس سے بہتر انداز میں ایک مرتبہ درود نہ خاک طیبہ سے نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے خاک مکہ نہ خاک طیبہ سے نہ کسی بھی دوا سے ملتا ہے میرے ماتم کے زخم کو تو سکون صرف خاک شفا سے ملتا ہے میرے ماتم کے زخم کو تو سکون صرف خاک شفا سے ملتا ہے بلند صلوات اصل میں یہ میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں کہ میڈیا پہ جا رہی ہے ریکارڈ پہ ہو رہی کل کو لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے مکے کی خاک اور مدینے کی خاک کو حیثیت نہیں دی ایسا نہیں ہے مکے کی خاک کی اپنی حیثیت ہے مدینے کی خاک کی اپنی حیثیت ہے لیکن جو خاک کربلا کو عزت اللہ نے دی وہ کسی خاک کو نہیں اس کا غلط مطلب آج کل لے لیا جاتا ہے مصرے کا یا بیان کا کیونکہ میڈیا والے آدھی بات اپنے مرضی کی کاٹ کر اور وہ کلپ کو چلا دیا جاتا ہے تو خاک مکہ کی اپنی ایک حیثیت ہے خاک مدینہ کی اپنی ایک حیثیت ہے لیکن جو شرف
کربلا کی مٹی کو اللہ نے وہ عزت مولا حسین علیہ السلام کی قربانی کے صلے میں اس مٹی کو، اس خاک کو اللہ نے وہ عزت دی ہے۔ میں دوبارہ سے مبادت ہوں، میرے ماتم کے زخم کو تو سکون صرف خاک شفا سے ملتا ہے، کربلائی ہوں میں اجالا ہوں، تو سقیفائی ہے اندھیرا ہے، مجھ سے ملتا ہے سلسلہ میرا اور تیرا حرملا سے ملتا سے ملتا ہے سلسلہ میرا اور تیرا حرملا سے ملتا ہے، اٹھ کے نیزے پہ شاہ کے سر نے سر جھکایا ہے، جب سے باطل کا بس اسی دن سے خانہ کعبہ جھک کے کرب و بلا سے ملتا ہے، بس اسی دن سے خانہ کعبہ جھک کے کرب و بلا سے ملتا ہے، حق یہی ہے کہ درسگاہوں میں سال بھر بھی تمہیں نہیں ملتا، جتنا ان 10 دنوں میں حق کا سبق ہم کو فرش عذاب سے ملتا ہے، جتنا ان 10 دنوں میں حق کا سبق ہم کو فرش عذاب سے ملتا ہے، میں اگر شاعر ولایت ہوں، اس میں میرا کمال کیا ہے سہیل، مجھ کو رزق سخن خدا کی قسم سیدہ کی عطا سے مجھ کو رزق سخن خدا کی قسم سیدہ کی عطا سے ملتا ہے، میرے ماتم صلوات محمد دو تین اشعار ایک سلام سے اور پھر ایک مولا کی دعا میں پیش کرتا ہوں۔ گونجی جو ہی سجادے جگردار کی آواز، گونجی جو ہی سجادے جگردار کی آواز، دربار میں پھر دب گئی اشرار کی آواز، دربار میں پھر دب گئی
کی آواز، عیسیٰ سے مسیحا نے بھی تسلیم کیا ہے، مردے کو جلا دیتی ہے بیمار کی آواز، مردے کو جلا دیتی ہے بیمار کی آواز، حیدر سا کوئی اور اگر ہے تو بتاؤ، حیدر سا اگر کوئی، حیدر سا کوئی اور اگر ہے تو بتاؤ، اس پار جو سن لیتا ہو اس پار کی آواز، اس پار جو سن لیتا ہو اس پار کی آواز، دربار بھی درباری تھی، حیران ہے اب تک، دربار بھی درباری تھی، حیران ہے اب تک، زینب کی تھی یا حیدر کرار کی آواز، زینب کی تھی یا حیدر کرار کی آواز، سچے کی طرح سچے سروں میں جو ہے پڑھتا، سچے کی طرح سچے، خدا تعالیٰ بلند کرے سچے بھائی کے، تھوڑا سا آپ اظہار تو فرمائیں، مجھے لگ رہا ہے ایسا محسوس نہ ہونے دیں مجھے کہ میں خود پڑھ کے خود ہی سن رہا ہوں، تھوڑا سا اظہار فرمائیں کہ پیش کرتا ہوں یہ سچے بھائی کی درجات کی بلندی کے لیے جو ہے خدا کی رضا پیش کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سچے کی طرح پڑھتا ہو جو سچے سروں میں، سچ ہے کہ وہ آواز ہے میرا کی آواز، سچ ہے کہ وہ آواز ہے میرا کی آواز، اونچی نہ اس آواز سے آواز کر اپنی، سجاد کی آواز ہے مختار کی آواز، سجاد کی آواز ہے مختار کی آواز، گر ہونا سہیل آلے محمد کی ثنا میں، بیکار کے اشعار ہیں بیکار کی آواز، بیکار کے اشعار ہیں بیکار کی آواز،
حضور ایک دعائے کے لیے حکم ہے، میں 2-3 منٹ پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ. کافی تو ہو گئی ہے، مولانا صاحب کو خطاب بھی کرنا ہے. 2 سے 3 اشعار ایک دعائے کے پیش کر دیتا ہوں. ایک ایسی ماں کا نوحہ میں نے علماء سے سنا، بزرگ علماء سے، کہ ہم فضائل اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں اور عزادار اپنی مرضی سے سنتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم مسائل کے 2 حرف 2 جملے ایک شعر ایک بیان کاش کہ ہم ایسا ادا کر سکیں کہ جیسا کہ وہ وارثان عرش عزا کی خواہش ہوتی ہے. میں پیش کرتا ہوں ایک ایسی ماں کا نوحہ کہ جس نے 18 سال کا کڑیل جوان اپنے بھائی پر قربان کر دیا اور نہ روئی کب تک نہ روتی، ماں ہے فطرت ہے. تو میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی، جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. کڑیل جوان کی لاش پر وہ خود زندگی روتی رہی. خیر اکبر تو مرنے کی رضا لے کر چلے شبیر سے، ہو ماں پھر بھی جینے کی دعا دیتی رہی روتی رہی. ہر کڑیل جوان کی لاش پر سرور نے جب گریا کیا، اور شمرے لئی ہنستا رہا روح نبی روتی رہی. خیر شادی نہ بھائی کی ہوئی، حسرت نہ پوری ہو سکی، اور صغرا مدینے میں اذان سنتی رہی روتی رہی. خیر بیٹی کا خط پڑھتے رہے، بیٹے کے لاش پر حسین. ہر بیٹی کا خط، ہر بیٹی کا خط پڑھتے رہے، بیٹے کے لاش پر حسین. اور لیلا لاش سے لپٹی ہوئی روتی رہی. خیر اور لیلا لاش سے اور لپٹی ہوئی روتی رہی. خیر مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا، وہ وارث بھی روست ہو گیا، وہ بے وارثی روتی رہی ہے. جب تک علی اکبر کی ماں وہ زندہ رہی روتی رہی. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه الآت ولا يؤدي حقه المجتهد. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا
يناله غوص الفتن الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسوله المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلى اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد بزرگان محترم، سامعین کرام، صاحبان مفاہم، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر اور محکم آیہ مجیدہ کو بطور سرنامہ کلام لگاتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے یا یہاں تک کہ تم یقین کی منزل پر فائز ہو جائے۔ اس آیہ مجیدہ کے توسط سے چند گزارشات اور چند معروضات آپ سامعین کی گران قدر سماعتوں کے نظر کرنا مقصود ہے۔ دو تفاسیر اس آیہ مجیدہ کی پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں لفظ یقین جو استعمال کیا ہے اس سے کیا معنی اخذ کیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد خود یقین ہے کہ جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں رائج ہے، لفظ یقین سے جو ہم معنی اخذ کرتے ہیں وہی معنی یہاں پر ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ توجہ کیجیے گا، اب مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے یا یقین سے مراد خود یقین ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حکم خداوندی کیا ہے، یعنی جس چیز کا امر ہے، جس چیز کے متعلق حکم ہے وہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، چاہے تم یقین کی منزل پر فائز ہو یا تمہیں موت آئے، وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں ہر آن کرتے رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت۔ وَعَبُدْ امر کا صیغہ ہے جو عربی گرامر سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتے ہیں، وہ میرا ساتھ دیں گے کہ وَعَبُدْ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب ایسے کون سی عبادت ہے کہ جس کا دورانیہ اتنا طویل ہے کہ جو من المہد شروع ہوتا ہے الی اللحد ختم ہوتا ہے؟ یہ کون سی ایسی عبادت ہے؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نماز وقت پہ ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا ایک وقت معین ہے. اول وقت میں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اول وقت میں عبادت انجام دے دی جائے، ماہ رمضان کے روزے رمضان میں ادا کر دیے جائے، قضا نہ کرنے پڑے. تو یہ ہر چیز، ہر عبادت کا وقت ایک معین ہے. توجہ کیجیے گا، معین ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کا وقت معین ہے، روزے کا وقت معین ہے، زکات کا وقت معین ہے، جب نصاب آ جائے. ایسے خمس کا وقت بھی معین ہے. اسی طریقے سے حج بھی معین ہے. اب ہر عام تھوڑی کچھ حج کر سکتا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں ایک مجلس میں شرکت ایک حج سے زیادہ جو ثواب رکھتی ہے. روایتوں میں موجود ہے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. تو ہمیں امر کے صیغے پر عمل کرنے سے پہلے خود لفظ عبادت کو سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے. عبادت یعنی کیا؟ نماز. عبادت یعنی روزہ. عبادت یعنی خمس. عبادت یعنی حج. کیا یہی عبادت تھی؟ کہ دیکھیں ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزوں کو راسخ کیا گیا، اور اس کو راسخ کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ جو تھا، بہرحال اس مقصد میں بہت سے لوگ کامیاب ہوئے. یہ جو کیا گیا ہے، یہ کام جو کیا گیا ہے، یا یہ شرارتن تھا، یعنی یہ شرارت تھی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ راسخ کیا جائے کہ عبادت یعنی نماز، یا یہ جہالتن تھا، یا یہ سیاستن تھا. یا یہ سیاست تھی کہ جس کے تحت ہمارے ذہنوں میں یہ راسخ کیا جائے کہ ان کو عبادت گزار بنانا، انہیں بس مسجد تک قید رکھو، یہ مسجد کے نمازی بن جاؤ. ہوتا ہے ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب بہت 5 وقت کے نمازی جیسے ہی دکان پہ آئے اور آتے کے ساتھ کہا بھائی نماز عبادت اپنی جگہ ہے، کاروبار اپنی جگہ ہے، یہاں کسی کے لیے رعایت نہیں ہے. تو یہ سیکھا ہے نماز سے. ہمارے ذہن میں راسخ کا ہم بہت بڑے نمازی ہیں مگر مصلی عبادت پر. ہم بہت بڑے عزادار ہیں مگر صرف فرض ادا پر. ہم بہت بڑے ماتم دار ہیں مگر صرف مصلی ادا پر. اس کے بعد نہ ہمارا ماتم داری سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا مجلس اعضاء سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ذکر اہل بیت سے تعلق ہے. نہیں، عبادت کا فلسفہ یہ نہ تھا. توجہ کیجیے گا، اللہ آپ کو مصلی کا عبادت گزار نہیں بنانا چاہ رہا تھا، اللہ تمہیں دائمی عبادت گزار بنانا چاہ رہا ہے، چاہے مصلی پہ ہو یا نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لو. ہونا شرم نہیں ہے. تو خدا وہ امر کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہاں آپ عبادت کرتے رہو، تو وہ کون سی عبادت تھی کہ جس کا دوران یہ شروع ہو رہا ہے من المہد، جھولے سے شروع ہو رہی ہے، الی اللحد، لحد پہ ختم ہو رہی ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم تو 15 سال بعد عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر دل چاہے تو. دل نہیں چاہتا تو نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجیے، پڑھا کے دکھا دیجیے اسے نماز جو نہیں پڑھنا چاہ رہا ہو. کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کیا نبی نہیں کر سکتا؟ آپ کیا رسول یہ کام نہیں کر سکتے؟ امام نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتے. تو کہا کہ ہم تو جب ہمارا دل چاہے گا تو ہم کچھ کریں گے. تو فلسفہ عبادت یہ نہ تھا، کیونکہ عبادت کرتے رہنا بعد کا مرحلہ ہے، پہلے عبادت کو سمجھنا ہے. عبادت ہے کیا؟ توجہ کریں میرے عزیزو. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، اور بہرحال اس سے بہت سے معنی اخذ کیے گئے، اور اس کو پڑھ کر کے بہت سی داد بھی وصول کی جاتی ہے، لیکن ایک زاویے سے آپ کے سامنے بات کروں. صلوات پڑھ محمد ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. پیغمبر کے حدیث آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. علی کی ایک ضربت، ضرب کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ وار. وار کو ضرب کہتے ہیں. ضرب یعنی ضرب لگانا، وار کرنا. اب وار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دشمن حملہ کرے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی دیر لگتی ہے حملہ کرنے میں. اور اگر وہ حملہ بھی علی کا ہو، وہ وار بھی علی کا کہ بندہ کٹ گیا پتہ نہ چلا ہوا کیا ہے کہ نہیں ہے. ضرب، اور وہ سارے وار نہیں، ساری ضربتیں نہیں، ایک ضربت، ایک وار، وہ بھی خندق کے دن کا. یوم الخندق کے افضلوں من عبادت ثقلین. اب یہاں پر رک کر کے ایک روایت سنتے چلیے. امام جعفر صادق
سمجھ لے گا. کہا کہ امام سے پوچھا مولا ثقلین کون ہے؟ کہ جب سے کائنات بنی ہے سجدے میں ہے. جب کائنات ختم ہو جائے گی ان کا سجدہ ختم نہیں ہو رہا. یعنی وہ کہ جو عبادتوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کا ہر آن عبادت میں بسر ہو رہا ہے. کیا مولا سمجھ نہیں پایا؟ اور وضاحت کریں. کیا بات ختم کرتا ہوں، سن اور توجہ کر کہ ہماری عبادتیں بھی ثقلین کی عبادتوں میں شمار ہیں. یعنی وہ عبادتیں جو ائمہ کی عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں ایک طرف، سارے سجدے ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. تو یا رسول اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ میدان عبادت کا اور ہوتا ہے، جنگ کا میدان اور ہوتا ہے. کہ آپ دونوں چیزوں کا مقایسہ کیسے کر رہے ہیں، موازنہ کیسے کر رہے ہیں. یعنی جو عبادت مصلی پہ کی جاتی ہے وہ میدان الگ ہے، جو انسان عبادت میدان جنگ میں کرتا ہے وہ میدان الگ ہے. کہا کہ یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کے لیے مصلی عبادت کا ہونا ضروری نہیں ہے. عبادت کے لیے نیت علی ابن ابی طالب کا ہونا ضروری ہے. ایک صلوات پڑھو محمد یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. میدان دونوں الگ ہیں. میں اگر یہ کہوں، آپ تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سپر اسٹور ہونے لگے، یعنی سب کچھ ہم ہی کمانے، کسی کے پاس کوئی نہ جائے، تو ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں. یہ مزاج میں ناسک کیا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا کچھ نہ لے سکے، جو کچھ بھی ہے میں لے لوں. اور مشورے دیتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو، بھائی اتنا پیسہ جمع کرو تو سپر اسٹور کر لو اور بیٹھ جاؤ اپنا ساری زندگی کھاتے رہو. نصیب صلوات پڑھے محمد یعنی جہاں دماغ میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ سب تمہارے پاس آئے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو ایسے مزاج ہو گیا. کہا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر سب کچھ ہے، نہیں مگر کپڑا بھی ہے، جوتا بھی ہے، شیروانی بھی ہے، پینٹ کوٹ بھی ہے، سب کچھ ایک جگہ ہے. میں نے ڈسپلے پہ دیکھا کہ جوتے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے ڈسپلے پہ شیروانی لگی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ ہے، شلوار قمیض ہے، کرتا شلوار. میں نے کہا یہ کرتا شلوار اس جوتے سے بہتر ہے. آپ کیا کہیں گے؟ عجیب بات کر رہے ہیں مولانا، خیریت تو ہے، یہاں تو اسی بھی چل رہا ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیا دماغ کو کیا ہو گیا. کہا کہ یہ شیروانی اس جوتے سے بہتر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ موازنہ غلط کیا جا رہا ہے، مقابلہ غلط ہے. جوتا بھی پہننے کی چیز ہے مگر پیروں میں محسوس کرے گا. میں اشارے کنارے میں گفتگو کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. کہا کہ جوتا بھی پہننے کی چیز ہے مگر پیروں میں، لباس بھی پہننے کی چیز ہے مگر ستر پوشی کے لیے، جسم چھپانے کے لیے. یہ بھی جسم چھپا رہا ہے، وہ بھی جسم کا ایک حصہ چھپا رہا ہے. تو اس کا مقابلہ صحیح نہیں ہے. یا تو کیا کروں کہ اگر آپ نے شیروانی کا تقابل کرنا ہے تو اس جیسے لباس سے کیجیے. تو رسول خدا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ علی کی ضربت میدان جنگ میں ہے. میدان جنگ کی بات ہم مصلی عبادت یہ دونوں کو جمع کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہی سمجھا رہا ہوں تمہیں کہ علی کے لیے عبادت کرنے کے لیے صرف مصلی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جہاں جاتا ہے عبادت میں مشغول ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ من المہد الی اللحد. ایک صلوات پڑھو محمد. فلسفہ عبادت یہ تھا، یعنی فلسفہ عبادت یہ ہے کہ جب خدا جو چاہ رہا ہو وہ کر رہے ہو. اگر خدا چاہ رہا ہے کہ اب علی کا تذکرہ کیا جائے تو اب نماز کو مقابل میں لانا یہی بدعت ہوگی. اور خدا اگر چاہ رہا ہے کہ نماز قائم کی جائے تو اب جو چیز اس کے مقابل میں لائی جائے گی بدعت شمار ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد. اس سے پہلے یہ سمجھ خدا کی مرضی پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. خدا کی مرضی اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہوتی، وہ عادت ہوتی ہے. صلوات پڑھو محمد. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اچھا عجیب ہے، یہ کرتے رہنا کب تک؟ جب تک موت نہ آ جائے.
یا یقین حاصل نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین تک پہنچنے کا ذریعہ عبادت ہے. عبادت یقین میں زیادتی کا سبب بنے گی. جتنی عبادت بڑھتی چلی جائے گی اتنا یقین محکم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یقین کے بھی مراحل ہیں. ایک یقین وہ ہوتا ہے جو عین الیقین ہے. ایک یقین ہوتا ہے جو یقین ہوتا ہے خود عام عمومی یقین، مثلا کسی چیز کو دیکھ کر کے یقین حاصل کیا جائے. ایک یقین ہوتا ہے حق الیقین جو اس یقین میں اترا جائے. یعنی اس قدر یقین ہو، اتنا اس یقین کی اعلیٰ منزل ہو کہ جہاں پر جس کے بعد کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہے. اسی کی طرح مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ اگر میری نگاہوں سے ظاہری حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی واقع ہوگی. مولانا اس یقین کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کچھ بھی کر لو، جو میرا یقین ہے وہ آخری ہے. کیونکہ خدا کو میں نے مخلوقات کے ذریعے نہیں پہچانا تھا، یہ تو خود بنانے والا وہی تھا. یہ تو خود میں نے بنائی ہے، تو یہ ان کے ذریعے سے میں یہ تم ہو. اور دعائے صلاح کا جملہ مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. مولانا امیر المومنین خود دعائے صبا میں فرماتے ہیں، اور یہ دعائے صبا وہ ہے کہ جس کے لیے روایتیں آئی ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوگا جس کے دن کی ابتدا اس دعا سے ہو. اور اس کا پہلا جملہ چونکہ میرے موضوع میں آ رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں اے وہ جو اپنی ذات پہ خود دلالت کرتا ہے. یعنی اس کو پہچاننے کے لیے مخلوقات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے اسی کی ذات سے. یہ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ سکتے ہیں کیونکہ علی اس وقت اس کا نام لے رہے ہیں جب کچھ نہ تھا. ہم وہ ہیں جو مخلوقات کے ذریعے اشیاء کے ذریعے سے اصل تک پہنچتے ہیں. میں نے یہ مائک دیکھا، پہچان لیا کہ اس کا ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہ علت معلوم جو کہا جاتا ہے منظری بحث عقائد میں اگر آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ علت معلوم، علت کے ذریعے سے معلوم تک پہنچنا. تو یقین کے درجات ہیں، لیکن یقین محکم کب بنتا ہے؟ ایک یقین وہ ہوتا ہے کہ جو میں اسباب کے ذریعے سے، اشیاء کے ذریعے سے حاصل کرتا ہوں. توجہ کیجیے میرے عزیزو، مثلا میں نے صرف دھواں دیکھا اور دھواں دیکھ کے کہہ دیا آگ لگی ہے وہاں پر. تو آگ کو تو نہیں دیکھا، آگ کو کب دیکھا میں نے دھواں دیکھا. میں نے گھر کے باہر جو ہے لوگوں کے جوتے رکھے ہوئے دیکھے اور یہ کہہ دیا اندر رش ہے بہت. تو بندے نے کہا آپ کیا اندر گئے ہیں؟ کہا نہیں، اندر جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، عقل اسی لیے تو ہے. جوتے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اندر لوگ موجود ہیں. یعنی وہ اصل چیز نہیں دیکھی ہے، یقین ہے، مگر ابھی یہ یقین عین الیقین میں نہیں بدلا. عین الیقین کب ہوگا؟ جب میں آؤں اور آ کر کے خود دیکھ لوں کہ ہاں لوگ موجود ہیں. حق الیقین کہ یہ لوگ موجود کیوں ہیں، سبب کیا ہے، اس کو حاصل کر لوں، یہ حق الیقین بن جائے گا. یہ یاد کر کے بیٹھ جاؤں، دیکھ لوں، دیکھتا رہوں. کیا پھر حق الیقین تیسرا مرحلہ ہے. خدا کون سے یقین میں پہنچانا چاہتا ہے؟ خدا کون سے یقین پہ پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا علم الیقین یا علم الیقین؟ پہلے مرحلے کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی علم کے ذریعے سے یقین حاصل کرنا. آپ سب کو پتا ہے، توجہ کیجیے میرے عزیزو، آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کا حق پہ ہونا علم الیقین پہ تو ہو سکتا ہے. عین الیقین پہ کب ہوگا؟ جب کتابیں کھول کر پڑھیں گے. جب کتابیں کھول کے پڑھیں گے تو یہی یقین علم الیقین عین الیقین میں بدلے گا. اور پھر جب اس دلیل کو خود اپنے وجود کے ساتھ قبول کر لیں گے حق الیقین بن جائے گا. یہی تو یقین کے مراحل ہے. خدا تمہیں علم الیقین پہ نہیں رکھنا چاہتا، خدا علم الیقین کے ذریعے سے عین الیقین پہ لانا چاہتا ہے. عین الیقین کے ذریعے سے حق الیقین بن جائے گا. لیکن یہ تینوں مراحل طے ہوں گے عبادت کے ذریعے سے.
ابتداءً تمہیں زبردستی ہی صحیح مگر عبادت کرنا ہوگی. یہ سجدہ کرتا رہے گا، پھر جا کر وہ منزل آئے گی کہ سمجھ میں آئے گا یہ سجدہ کرایا کیوں جا رہا تھا. ایک صلوات پڑھو جب بچہ پوچھتا ہے کہ ابو کہاں جا رہا ہے، کل تعلیم دولاری صاحب کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بچہ سنے گا کیا بابا میں کیا کروں گا، کہا کچھ نہیں کرو بس چلو ساتھ. جیسے وہاں لے جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی سے مسلح عبادت پہ لائیے. یہ بعد کے مراحل خود اس کا علم اس کو اس درجے تک پہنچے گا کہ پہلے مرحلے میں یہ آنے کے لیے تیار تو ہو. پہلے مرحلے میں آنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ لیجئے، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، بیان دوبارہ بہت کچھ کرنا تھا، توجہ کیجیے گا. اہل بیت علیہ السلام کی مثال جو پیغمبر نے دی تھی کیا تھی کہ تمہارے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں آنا تمہارے بس میں، اس کے بعد کے مراحل تم نے نہیں طے کرنے، پھر وہ ان کا کام ہے. توجہ کریں، یہاں تک آنے کے لیے تم نے خود پیر چلانے، کیونکہ یہ بھی زبردستی دلائیں گے تمہیں. یہاں پر زبردستی تھوڑی لا سکتے ہیں یہ. اور آپ دیکھ لیجیے بہت سی روایتیں ہیں، کیا حسین سب کو بلا نہیں رہے تھے؟ بلا رہے تھے. یہ جو اتنا طولانی سفر طے کر کے حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ دیکھو پیغمبر کے حدیث تمہارے سامنے نہیں ہے کیا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے. ابھی علم الیقین کے ذریعے سے ادھر تک آنا ضروری ہے. اس کے بعد کے مراحل عین الیقین حق الیقین وہ پھر اہل بیت کرائیں گے. وہ تم نہیں طے کر سکتے، تم نے صرف ان تک آنا ہے، ان تک آنا. اور امام حسین روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا اے فرزند رسول ہمیں اللہ نے کیوں خلق کیا؟ ما خلق اللہ العباد. اب امام حسین کہہ رہے ہیں ما خلق اللہ العباد، اللہ نے بندوں کو خلق نہیں کیا الا یعرفوہ، مگر یہ کہ اس کو پہچانے. فاذا عرفوہ عبدوہ، جب اس کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. وہ تدریجاً چلیے گا، جب اس کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. فاذا عبدوہ استغنوا بعبادت عن عبادت ما سواه، اور جب اس کو پہچان کر اس کی عبادت کریں گے تو ہر غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے. اب اسی شخص نے سوال کیا مولا کیسے پہچانے، کیسے پہچانے اسے؟ تو اب امام نے یہ نہیں کہا ہمیں پہچانو تاکہ اس کو پہچان سکو، یعنی ہمیں پہچان لو، ہماری پہچان ہی اس کی پہچان ہے. تم صرف ہم تک آ جاؤ، آگے کا سفر ہم نے تمہیں طے کرانا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پہچانو تاکہ اس کو پہچان سکنی، وہاں تم جا ہی نہیں سکتے. تمہارا کام فقط ہم تک آنا ہے، اور ہم تک آنے کے بعد آگے کے مراحل ہم نے طے کرانے ہیں. اور واقعاً ایسا ہی ہوا. جب حسین نے چراغ کو گل کیا تو کیا ہوا تھا؟ توجہ کریں، آپ نے یہ روایت بہرحال مسائل کے تناظر میں سنی ہوگی، میں فضائل کے رخ سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، محسوس کیجیے گا. یہ روایت معصوم کا عمل ہے، معصوم اس کا راوی ہے. اور امام محمد باقر امام زین العابدین سے روایت کر رہے ہیں کہ میرے بابا نے دیکھا، کہا نہیں دیکھا، کہ جب شب عاشور حسین ابن علی نے سب کا امتحان لے لیا. نہیں، یہ امتحان حسین نہیں لے رہے تھے، دنیا کو بتا رہے تھے. یہ ان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو زور زبردستی یہاں پر رکا ہو. یہ سب کے سب حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ پر نہیں. اللہ کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، حسین اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں. یہ سب کے سب حسین پہ قربان ہو رہے ہیں. سمجھ میں آیا جو مولانا نے کہا ہم تک آ جاؤ، ہماری پہچان ہی خدا کی پہچان ہے. کہا کہ یہ سارے کے سارے حسین پر قربان ہو رہے ہیں، حسین خدا کے لیے قربانی دے رہے ہیں. جب امام سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ایک فرد کو، میرے بابا نے جو کل شہید ہونے والا ہے، ایک ایک فرد کو اس کا جنت میں مقام دکھایا.
دکھایا باقاعدہ. اچھا میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ہے جو جنت کے لیے کر رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ جنت تو حسین نے کہہ دی تھی چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. لیکن یہ روایت کیا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے روز محشر میں شفاعت کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہے جو جنت کے لیے نہیں کر رہے. یہ فقط و فقط اگر ہے تو فرزند رسول کی حفاظت کے لیے ہے. تو لیکن پھر بھی دیکھیے کیا ان سب کو یقین نہ تھا کہ ہمارا اختتام جنت ہے؟ سب کو یقین ہے, سب کو پتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے ان کے علم الیقین کو عین الیقین میں بدلا. اب جنت دیکھ لی نا, آنکھوں سے دکھا دی, باقاعدہ وہ مقام دکھا دیا, یہ مقام ہوگا یہاں پر تم رہو گے. اب یہ سب کے سب یقین پر فائز تھے, لیکن اس یقین کو حسین ابن علی نے عین الیقین میں بدلا. حق الیقین کب ہوگا؟ جب جنت میں چلے جائیں گے. بھائی حسین کے خیمے میں آ جانا کسی جنت سے کم ہے؟ آج 1400 سال بعد ہمیں جنت لگتی ہے تو لوگ بنب سے نفیس حسین کے سامنے محمد علی محمد صلوات نفس نفیس حسین بن علی کے سامنے بیٹھے ہوں, شامیانہ امام حسین میں بیٹھے ہوں, تو ان کے لیے جنت کی کوئی اور بشارت کی ضرورت ہے جنت کی کیا؟ لیکن حسین نے پھر بھی حق الیقین میں بھی فائز ہے. یہ سارے کے سارے جن کی ابتدا علم الیقین سے ہوئی, کہاں لے جا کر کے کھڑا کر دیا حسین بن علی نے؟ لمحے لگے. دیکھ لیجئے میرے عزیزو, عبادت حر پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن ایک وقت کی نماز حسین بن علی کے پیچھے کہاں لے جا کر کے کھڑا کر دیا. اگر چند قدم کے فاصلے پر رہتے تو ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ نقل کفر نباشر لعنت اللہ علیہ تھے. جیسے ہی رکاب حسین میں آگے علیہ السلام بن گئے, نہیں جس کی گردن پر جناب زہرا کا رومال بن جائے اس کمزے سے زیادہ کوئی اور تمغہ ہو نہیں سکتا. ایک صلوات پڑھ محمد حسین ابن علی نے ان کے علم الیقین کو عین الیقین میں بدلا, عین الیقین سے حق الیقین میں بدلا. اب مجھے فقط و فقط اتنا بتا دیجئے, اگلے دن الظہر یہ سارے کے سارے نماز میں تھے یا نہیں تھے؟ جو حق الیقین کی منزل پر فائز ہو جائے وہ نماز نہ چھوڑے, تو جسے ابھی علم الیقین نہ حاصل ہوا ہو وہ کیسے اکتفا کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ محمد اس سے بڑی اور کیا ہوگی. لیکن پھر بھی عبادت سے روبر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی عبادت تو ان کو لے جا رہی ہے رسمانہ سے, یہی عبادت ذریعہ بن رہی ہے. اور یہ محسوس کریں میرے عزیزو, جب حسین بن علی کا تصور عبادت میں آتا ہے تو عبادت رکتی نہیں ہے, اس کی معراج شروع ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگ موازنہ کر دیتے ہیں, تقابل کر دیتے ہیں کہ جب پشت پیغمبر پر حسین آئے تو نماز رک گئی. نماز رکی نہیں تھی, نماز کو توڑ دیا گیا. وہ محمد جس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی 70 مرتبہ کہنے کے برابر ہو. بھائی نماز تو وہی ہے پیغمبر پڑھتے تھے, لیکن فرق کتنا ہے؟ صرف زبان کی وجہ سے پڑھتے. وہی اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں وہی علی بھی کہتے تھے, کچھ اور کہتے تھے. لیکن کتنا فرق ہے آپ کے اللہ اکبر کہنے میں اور علی کے اللہ اکبر کہنے میں. علی کا اللہ اکبر ایسا ہے کہ فقط علی نہیں کہہ رہے, کہ جہاں جہاں تک وہ صدا جا رہی ہے ذرہ ذرہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے. ایک ہم ہے, ہمارے کہنے پر ہمارا مقتدی نہیں کہہ پا رہا ہے. سوال بڑے جماعت میں حالت دیکھتے ہیں, کبھی کوئی پہلے کہہ جاتا ہے, کبھی کوئی بعد میں کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی تھوڑی دیر بعد کہہ رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ اثر نہیں ہے, زبان کا اثر ہے. یہی اللہ اکبر, یہی سبحان اللہ آپ کہہ لیجیے, اور یہی سبحان اللہ پیغمبر کہے, اتنا فرق ہے.
تو وہ محمد جس کا ایک دفعہ کہنا بھی 70 دفعہ کہنے سے بڑھ کر ہے، اللہ اس سے 70 مرتبہ کہلوا رہا ہے محمد نہیں۔ اور اس سجدے کو میں جمعات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ عبادت کس وقت میں کیا ہوگی یہ موقع محل طے کرے گا۔ ابھی ممکن ہے نماز عبادت ہے، لیکن یہ نماز عبادت نہ رہے نماز عبادت، حج عبادت ہے مگر حج عبادت نہ رہے۔ اور وقت نہیں ہوا، حسین حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حاجی حج کرنے کے لیے آئے، بتائیں حج ہوگا یہ؟ عبادت تو کرے، سال پورا ہو گیا، حج کرنا ہے ان کا حج، ان حاجیوں کا حج کچھ سود مند ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ موقع محل طے کرے گا کہ کس وقت میں کون سی عبادت کا علامت ہوگی۔ اس وقت آج ولایت مولا امیر المومنین پر گفتگو کی جا رہی ہے، یہی تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ولایت پر جو ہے حرف ڈالا جا رہا ہے، تو اب یہی تذکرہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا وہ مجلس میں علی علی کرایا، یعنی علی